الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و محتشم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالتخصیص علماء کرام اور سادات گرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس سالانہ محفل میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محمد اطہر صاحب اور محمد اظفر صاحب، آپ نے اور آپ کے ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے مل کر اس محفل کا اہتمام کیا، اور مجھے میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست مناظر اسلام، پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت پیر محمد غفران محمود صاحب سیالوی، آپ نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر خدمت ہوں، چونکہ صبح جمعہ بھی ہے اور 12 بجے کے بعد میں ویسے ہی تقریر نہیں کرتا، لیکن آج کچھ تھوڑا سا اوپر آپ کو میں سناؤں گا سبق، تو اور اتنا کچھ صرف اوپر سناؤں گا بھی، آئندہ سے احساس رہے کہ آپ نے لیٹ نہیں کرنا، چونکہ 11 سے 12 کا ٹائم تھا اور آپ ٹائم اپنی گھڑیوں پہ دیکھ لیں، اس حساب سے ہی میں بات کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بھی بات ہو مقصد بات ہو، کوئی پیغام آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے سے قبل ہمارے بزرگ عالم دین بڑی محبت فرما رہے تھے، علامہ عبداللطیف صاحب کی بلا، اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، بڑی دعاؤں سے نوازا، خلاق عالم ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو میرے لیے انہوں نے محبت کی، اللہ کریم ان کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں آپ کو سبق سناتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، جب وقت ہو جائے گا آپ کو جزاک اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آٹومیٹک میں اسپیکر چھوڑ دوں گا، لیکن اتنی دیر تک آپ نے توجہ رکھنی ہے، بہت مہربانی ہوگی۔ تقریر ویسے ہی کانوں کے چسکے کے لیے نہ ہوتی ہے نہ میں کرتا ہوں، اگرچہ لوگ اس کو چسکا سمجھتے ہیں اور چسکا ہی تو انوئی تو لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ توجہ رکھیے، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمائے جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں۔ اس وظیفے پر عمل ضروری سمجھیں، پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے، ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک بات سنائے دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات کے اندر لکھا ہے قیامت والے دن یہ جو مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کہا کیوں بھیجا جائے گا، ان کا کیا ٹھکانہ وہاں ہے یا عذاب دیا جائے گا؟ وجہ فرما نہیں، نہ ٹھکانہ ہے نہ ان کو عذاب دیا جائے گا، جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا۔ کہ وہ کیوں؟ فرما یہ جو مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ 6 فٹ کا بندہ ہوتا ہے، یہ مکھی سونے نہیں دیتی۔ اے میرا بہت موبائل تو نکلے گا تھوڑا جہا، گل سن لا میرا بچہ، ٹائم پہ تھوڑا ہی، اللہ اکبر، موبائل اپنی جیبوں میں ڈال لیجیے اور میری بات سن لیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو کہا کہ اس لیے ان کو جنوں میں بھیجا جائے گا، ادھر سے آگ تنگ کرے ادھر سے مکھیاں تنگ کریں، لیکن مکھیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو کہا وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ اب کیوں جائیں گی یہ بھی سننے والی بات ہے۔ فرمایا جب یہ چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھولوں کا رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی درود و سلام پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود و سلام پڑھتی ہیں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ درود کی برکت ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گی۔
تو میں سادہ بات کر لیتا ہوں، سمجھ آ جائے تو عمل کر لیجئے گا۔ اگر مکھی درود پڑھے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو وہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ضرور درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا میں امید کروں پڑھیں گے ہم سبھی حضرات؟ آئیے جو سورہ پاک کا ابتدائی سا تلاوت کیا ہے اس کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے اور ترجمہ۔ فرمایا والتین والزیتون، اور قسم ہے ہمیں انجیر کی اور قسم ہے ہمیں زیتون کی، وطور سینین، اور فرمایا کہ قسم ہے ہمیں طور پہاڑ کی جو برکت والا ہے، وہذا البلد الامین، اور فرمایا اس امن والے شہر کی یعنی شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ آپ حضرات غور فرمائیں، اللہ نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ سن لیں، ہم جب قسم اٹھائیں گے نا، اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے ہم قسم 2 چیزوں کی اٹھا سکتے ہیں، یا قرآن کی یا رحمان کی، بس یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کہے کہ مینوں مسیح دی قسم ہے، مینوں کعبے دی قسم ہے، مینوں فلانے دی قسم، مینوں تیری قسم ہے، وہ پاہمیں سارے دی چک لوے، قسم اس وقت بنے گی جب وہ کہے مجھے اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسے ہے، یا یہ کہے مجھے قرآن کی قسم ہے یہ بات ایسے، پھر حلف بنے گا، ورنہ وہ حلف ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا، یہ ہمارے لیے شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی آپ قسم اٹھائیں گے وہ لغو ہے، منعقد ہی نہیں ہوگی، منعقد ہونا ہی تب ہے۔ ذرا تھوڑا ادھر دیکھیں بیٹے، یہ بچے تھوڑا سا آرام کر کے بیٹھے، میرے پیارے بچے، تسی ساڈی پنیری ہو تے پنیری ذرا صحیح ہو کے پوے تاکہ بڑے ہو کے بوٹے بن جانا حضور دی محبت والے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ تو ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم ان 2 چیزوں کی قسم اٹھا سکتے ہیں، تیسری چیز کی ہم قسم نہیں اٹھا سکتے، وہ لغو ہے۔ اچھا، قسم اٹھانی ہے کس چیز، کب اٹھانی ہے؟ جب سامنے والا تقاضا کرے، تینوں کسی آنکھ نہیں ہمیں قسم چکی جانا، تو کسی آنکھ ہی نہیں، تینوں خیر ہے۔ قسم اٹھانی جب سامنے والا تقاضا کرے، اور قسم بھی اس وقت اٹھانی ہے کہ جب تجھے پتا ہو کہ قسم نہ چکی تے روڑا پیندا ہی رہنا، بکنا کوئی نہیں، پھر اٹھا دے تاکہ اس کا شوق بھی پورا ہو جائے اور تو بھی اپنے آپ کو مطمئن کر کے صاف کر کے سائڈ پہ ہو جائے۔ اگلا کہنا نہیں تو ہمیں قسم چکی جانا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اور قسم اٹھاتے وقت جو سب سے زیادہ احتیاط کی بات ہے، قسم ہمیشہ سچی اٹھانی ہے، جھوٹی نہیں اٹھانی۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کا عمومی طور پہ دھیان اور لحاظ نہیں رکھا جاتا، یہی وجہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ہم جھوٹ کی عادی بن جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے میرے آقا کریم نے بھی فرمایا، مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا جھوٹ بیچ کر تاجروں سودا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ جھوٹ بولتے ہیں، سودا بیچتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ سارے تاجر، یہ صرف تاجروں کی بات نہیں ہے، یہ باقی سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جو جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے نا کسی بھی طرح کا، بک جائے گا، تیری برکت اٹھ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جھوٹ بولے، جھوٹی بات پر نہیں بنتا ہی نہیں ہے، سچ بولو، قسم اٹھانی کسی غلطے پہ چوکنا۔ اچھا، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ جب ہمارے لیے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والتین والزیتون، انجیر تے زیتون تے طور پہاڑ تے مکہ، اس کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو فرمایا کہ بندوں کے لیے احکام اور ہیں، یہ مکلف ہیں، یہ اسی کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اللہ تو خود مالک ہے، وہ یہ دی مرضی قسم چکے، آپ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی بات کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تفسیر بدر کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس بات کو لکھا، روح البیان کے اندر صاحب تفسیر روح البیان اور دیگر محدثین نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ قسم میرا رب کیوں اٹھا کے کلام کرتا ہے؟ فرما 2 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، فرما اس وقت کا جو معاشرہ تھا نا وہ قسم والی بات کو بڑی جلدی مانتا تھا، کہتے ہیں قسم چوکے کیتی ہے لہذا ایک گل سچی ہونی۔ اللہ نے ان کے ذہنوں کے مطابق کلام فرمایا، جلے بندہ قسم چوک رہی ہے بڑی چھیتی مان جاتے ہو، تو میں رب ہو کے قسم چوکتا پیا، میری بھی منو۔ یہ انسانی ذہن کے مطابق کلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تو فرمایا ان چیزوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے اللہ نے جب ان کی قسم اٹھائی اس لیے کہ اس میں انسان کے فوائد ہیں، انسان کے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں چھپی ہوئی، تاکہ انسان توجہ کرے۔ اللہ نے انہی چیزوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ چیزیں تو اور بھی تھی لیکن ان کی نہیں، ان کی کیوں اٹھائی ہے؟ انسان جب توجہ کرے گا تو اس کو وہ حکمتیں مل جائیں گی جو اس میں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کا فائدہ اس انسان کو میسر آ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ 2 وجہ ہوتی ہیں۔ اب آئیے والتین، فرمایا کہ ہمیں قسم ہے انجیر کی۔ اب انجیر کی قسم کیوں اٹھائی بھائی؟ وہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو قسم کے ساتھ کلام ہو رہا ہے کہ گال سمجھ آ جائے، اور دوسری بات
فرمایا قسم اٹھائی اس لیے تاکہ لوگ توجہ کریں، اس میں فائدے حاصل کریں۔ تو انجیر میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ جو انجیر ہے نا، یہ ایک ایسا پھل ہے جس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا ہے۔ یہ جو انجیر ہے کثیر الہضم ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں انجیر بہت کم کھائی جاتی ہے، جبکہ رب نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں اور ابھی کھاندے ہی نہیں۔ تو کھانے تو ڈیسپرین تو پیراسیٹامول تو ڈکلوران دے ٹھیک ہے، تو چلو بھائی دبی رکھو کام ادھر ہی ہے جی۔ تو آپ اس چیز کی طرف توجہ کر لیں، ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، پٹھے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بواسیر تک کوئی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے اندر اتنے فائدے ہیں، اس لیے رب نے قسم اٹھائی ہے جنتی پھل ہے۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہے ان باتوں کی طرف، ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ اسی واسطے فرمایا قرآن مجید میں غور کیا کریں۔ افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، قرآن میں غور نہیں کرتے، عقل کوئی نہیں، عقل سے کام لیں، قرآن میں غور کریں۔ تو یہ ہے غور والی بات کہ یہ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں ہمارے لیے کثیر فوائد ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، ڈرائی فروٹ اگر آپ جو بیچتا ہے اس کے پاس جائیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھیتو جہ بنا کے رسے چ پائی پھردا ہوندا ہے، جویں تماکو دا رسا ہوندا ہے ایندا محسوس ہوندا ہے، وہ جڑے بھیتو جہ ہوندے جو انجیراں ہوندیاں جو سکا کے پائی پھردا ہوندا ہے، تو وہ آپ لے کے استعمال کیا کریں ان کو، بہت فائدے والی چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ اگر آپ کو؟ ٹھیک ہے، سکون بھی دیتی ہے، یہ جوڑوں کا درد بھی ختم کرتی ہے، انسان کا دماغ بھی ٹھیک کرتی، مطلب حافظہ بھی کبھی ہوتا، بڑے جنتی پھل جو ہو یار، لیکن ہم اس کے قریب جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس کی قسم اٹھانے کا ایک اور مقصد تھا، اے بڑی ڈونگی جی گل جی سمجھا جی۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کا لباس بھی یہیں چھوڑ کے جاؤ اور وہاں پردے کا اہتمام خود کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے جسم کا پردہ دنیا میں آگے پتہ کیسے کیا تھا؟ انجیر کے پتے تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں، ان کو گارے میں لگا کے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے اپنا پردہ کر لیا تھا۔ فرمایا انجیر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، اس نے انسان کو پردہ دیا تھا۔ اگر آپ کو سمجھ آ سکے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہیں آئی کوئی مسئلہ ہے۔ ویسے ہی ہوں 12 بجن والے نے، ظاہر سی بات ہے میرے استاد کہندے سن بھی 12 گھڑیاں تے وجن تے ٹھیک ہے، جدوں منہ تے وج جان تے کام ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس واسطے آپ نے دھیان کرنا ہے، خود میں تو بس سبق سنانے کے موڈ میں ہوں۔ اس کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس نے انسان کو پردہ دیا ہے۔ اور آج پتہ لگ جائے ماڑی جی گل دا، جنی دیر تک فیس بک تے چڑھا نہ دین، خبراں چ دے نہ دین، اونی دیر تک انہوں نے سکون نہیں ہوتا۔ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، ہوں نیکی کر فیس بک تے ڈال، پردے تو کی رکھنے نے؟ جبکہ میرے نبی نے فرمایا، سنیں گے حدیث اگر آپ کو سنا دوں تو، میرے آقا کریم سے عام حدیث موجود ہے، آقا کریم نے فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان کے پردے رکھ لے، کوئی بھی عیب اس کا ظاہر ہو گیا کہ اس نے فلاں گناہ کرتے میں نے دیکھ لیا، کسی اور کو نہیں پتا، فرمایا اگر یہ پردے رکھ لے، قیامت والے دن اللہ تیرے پردے رکھ کے تجھے جنت عطا فرما دے۔ لیکن آج ہمارے ہاں پتہ لگن نہیں چلے، نہ بھی ہو گئے ویسے ہی مشہور ہو جاتا ہے، فلانا انجدہ ہے جی، تو دیکھے کہنا نہیں، تو میں کہا بک بک کیوں پیا کرنا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں کرنا، دیکھا گا میں فلانے نے سنیا جی، وہ فلانے نے کیا اوقاتے ہوئے بیٹھے ہو جو فرمانی ہے آپ حضرات نے، تھوڑا مہربانی کریں، سویرے گل کیڑی دی ہوندی، شام تک مجھ بنی ہوندی ہے، پانچ مرچ مسالے لا کے چک دے جے گل میں، کیا بات ہے؟ ایسا ہی ہے جی، ایک گل ہے چھڑ دے اللہ دیا بدیا، مکھی دی گل ہے تو اونٹ بنا چھڑیا انہوں شام تائیں، وہ بعد پتہ لگا گل دی ہوئی کوئی نہیں سی۔ اس واسطے تھوڑا سے اپنے رویوں پر غور کریں۔ یہ جو ہمارے ماحول میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں نا، اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ ان تلخیوں کو کم کرو۔ کیسے؟ ایویں جڑی گل آئی مرچ مسالے نال، یار جبکہ قرآن مجید میں ہے جب تمہارے پاس کوئی بات لے کے آئے اور بالخصوص فاسق بندہ بات لے کے آئے تو فرمایا سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، فرمایا جب کوئی بندہ بات کرے اور بالخصوص وہ فاسق ہو تو فرمایا اس کی بات کی چھان بین کر لو بھی کہ میں ہمیں دیکھ دبی جاندہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ گل ہوندی کوئی ہے، ہمیں اپنے ذہن میں ہماری جی گل سنی، اس کے بارے میں ہم نے رائے قائم کر لیا، انجدہ ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، اور ویسے بھی صحیح بھی بات ہو، پردہ ڈال، یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور جو پردے ڈالتا ہے سبحان اللہ، آپ کو کیا پتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا، اس سے بڑا کیا مقام ہے کہ اس کے پردے ڈل جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے والتین، اس انجیل کی قسم اٹھائے. ایک تو انسان توجہ کرے، فائدہ حاصل کرے، اور دوسرا اس نے انسان کو پردہ دیا ہے. انسان کو پردہ دینا سیکھو. یہ حضور کا جشن بھی ہے اور مشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، وطور سینین والتین والزیتون، زیتون کی قسم اٹھائی. زیتون کی کیوں؟ یہ زیتون بھی ایک پھل ہے، بیک وقت یہ پھل بھی ہے، یہ سبزی بھی ہے، یہ دوائی بھی ہے. پھل کی طرح کھا لو، کچا ہے سبزی کی طرح پکا کے کھا لو، دوائی اس کا تیل نکال کے استعمال کر لو. جو نہیں فرما رہے ہیں پتہ نہیں، یہ علماء نے لکھا بیک وقت، اس میں ساری کوالٹی ہے، پھل بھی ہے، سبزی بھی ہے، دوائی بھی ہے. کیا اللہ نے فائدے رکھے ہیں. اور آپ دیکھیں عرب کنٹری میں ہارٹ اٹیک بہت کم ہوتا ہے. وہ گڈی یہ نہیں میں سوچتے ایکسیڈنٹ نہ مار دے گے. ہاں اگر آپ کا کوئی بندہ عرب میں ہے تو آپ اسے پوچھ لیں، وہ ہوتا بہت کٹ مار دے گے. وہ زیتونی نہ کھا دینے، جسم گرم رہتا ہے. اور ہمیشہ ہارٹ اٹیک تب ہوتا ہے کہ جب خون گاڑھا ہو جائے اور وہ وینز یعنی ناڑاں دے وچ نہ چلے، تھوڑا جہا جام ہویا تو نال چل بھائی انہیں پٹاکا مار دیتا اور بندہ ضائع ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اوتے زیتون کھاندے نے، خون گرمی ہونا دا بالکل پتلا، سرکولیشن جاری رہتی ہے. اودا تے مرنا نہیں ہوگا، نہیں اودا نہیں مرنا، آپ ایدا مر جانے. بہت گڈی نے سمجھے جے. تسی کدی انٹرنیٹ تے سرچ کر کے ویکھو، تسی حیران ہو جاؤ گے بھی ایدا دے لکی رانی والے نہیں جے سمجھے جداں دے اوتھے نہ سمجھے جے. انہاں دا ایک اپنا طریقہ ہے، رویہ ہے، انہاں دا ایک کلچر ہے، انہاں دے ایک اپنے سٹائل ہے، ہر علاقے دا اپنا ہوندا ہے. لیکن وہ بندے اٹیک نال نہیں مارتے، وجہ زیتون استعمال کرتے. آپ بھی زیتون استعمال کیا کریں، انشاءاللہ یہ اٹیک سے کم از کم آپ نہیں مریں گے. وہ تو ہمیں سونا کھا کا مرنا تے ہے. آواز کمزوروں والی، مرنا تو ہے ہمیں، لیکن بہرحال ایک ظاہری سبب ہے کہ اس کے ساتھ بندے کو موت اس وجہ سے نہیں آتی، اور کسی وجہ سے آ جائے تو وہ بہانا تو بننا ہی بننا ہوتا ہے. تو یہ زیتون کی قسم. اور دوسری وجہ، نبی پاک مسواک استعمال فرماتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. یقین کریں، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں، ہر روز ہم محفل میں جاتے ہیں، 2-3 جگہ جاتے ہیں. دعا کریں اللہ قبول فرما لے. کئی بندے آتے ہیں، یقین کرو سانا گل کرنا، وہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے، سانو ویسے مسئلہ بنیا ہوتا ہے. اینی منہ چ بو آتی ہوتی ہے. مسواک کیا کرے، برش کیا کرے، اور کم از کم دن میں 1 مرتبہ تو ضرور کرے نا. تو اگر جیب میں رکھ لیں، جیسے میرے سیدی امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اگر آپ جیب میں مسواک رکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ کم از کم ہمارے جب بھی وضو کریں گے تو کام آئے گا. امیر اہل سنت سے پوچھا کہ مسواک ہم کہاں رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا کپڑوں میں ہی رکھنی ہے، جیب میں ہی رکھنی ہے. بھی جیب تواڈی چ موبائل دی جگہ بن گئی ہے، شناختی کارڈ دی بن گئی، پیسے دی بن گئی، بٹوے دی بن گئی ہے، تے مسواک دی جگہ کوئی نہیں بڑی یار. آواز کمزوروں والی ہے. مسواک اپنے پاس رکھیں، اس سے منہ صاف ہوتا ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ دماغ حافظہ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. آپ اس کے فضائل پڑھیں، آپ عاشق ہو جائیں گے مسواک کے. فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ چراغ بن کے وہاں بھی آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ مسواک ضرور فرمایا کرے. تر ہو تو مدینہ مدینہ. وہ بیٹھے ہو اس واسطے نا، آپ تھوڑا مہربانی کریں، وہ برش کر لیا کرو. ویکھیا تو کرو کنے دن ہو گئے ہوں، تو گل کرنی ہے تو اگلے دا پاویں رڑا نکل جاوے، انہوں ویسے ہی مرن والا ہویا ہوندا ہے. اپنی صفائی، حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یہ صرف گلی دی گھر دی نہیں ہے، دی بھی صفائی کرے. اوکھیاں گلاں ٹھیک ہے، ضرور شفقت فرمایا کریں. احساس ہونا چاہیے ہم سب کو، منہ تو کم از کم صاف ہونا. ٹھیک ہے. اور جب منہ صاف نہیں ہوتا، منہ سے بدبو آئے نا، تو فرمایا اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کے قریب نہیں آتے. جب وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتے، تو جب وہ آوے تو فرشتے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام مسواک فرماتے تھے، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ مسواک پتہ کون سی تھی؟ زیتون کی. جب زیتون کی کوئی مسواک دیتا نا تو حضور خوش ہو کے ایک جملہ بولا کرتے تھے، یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے تھے ھذا سواکی و سواک الانبیاء، وہ یہ میری بھی مسواک ہے تو سارے نبیاں نے بھی یہی مسواک ہوتی. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو اس واسطے اس کی قسم ارشاد فرمائی. لوگ توجہ کریں، فائدہ بھی حاصل کریں، مسواک بھی کریں. 2 چیز. اب تیسری چیز، وطور سینین، اللہ نے طور پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی. بڑی برکتیں ہیں. برکتوں سے مراد باغات بھی ہیں، وہاں پھل بھی ہیں، وہاں پانیوں کے چشمے بھی ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. یہ قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ جہاں اللہ کے نبی چلے جائیں وہاں برکت ہوتی ہے. تو میں نے کہا جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں اگر وہاں برکت ہے تو مدینے میں جہاں آج تک میرے آپ کا آقا جلوہ گر ہے وہاں کوئی برکت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہاں یہ قسم اس لیے اٹھائی تاکہ لوگوں کو برکت کا پتہ چل جائے. اور دوسری بات قوم یہود کو بھی بتایا گیا, قوم یہود تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں, ہم تو تمہارے نبی جہاں قدم لگا دے اس جگہ بھی قسم اٹھا دیتے ہیں. اور سن لیں مسئلہ, ہمارے اسلام میں پہلے کسی نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا, وہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں ہمارا اتنا حسن والا اسلام ہے, کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا. تو پھر عیسائیوں اور یہودیوں کو چاہیے سوچے نا کہ مسلمانوں کا اسلام اتنی وسعت رکھتا ہے تو یہ یہودی اور عیسائی نبی پاک کے خاک کے کیوں بناتے ہیں؟ بے غیرتوں کو بھی شرم چاہیے نا. سمجھ آئی اس کا مطلب؟ گندے یہودی ہو تم ہو, عیسائی ہو تم ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور صدقے جاؤں میں اپنے نبی پر, کیسا دین اور کیسی تعلیم ارشاد فرما. خبردار فرمایا کسی نبی کی توہین نہ کرنا. میرے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا, فرمایا جب نبیوں کی شان بیان کی جائے اور ساتھ میں حضور کی بیان کی جائے تو اس انداز میں نہ بیان کی جائے کہ پہلے نبیوں کی توہین لازم آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے گھٹیا جملے نہ بولے جائیں کہ پہلے نبیوں کی توہین لازم آئے. فرمایا انہاں دی شان بھی دب کے بیان کرو تے نال یہ آکھو بھی انہاں دی شاناں نے اسی مننے ہاں, پر اللہ نے انہاں تو بھی ود کے شاناں ساڈے نبی نوں عطا فرمایا. سمجھ آ رہی ہے؟ گھٹیا جملے نہ بولو. نبی کی توہین, کسی نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے. کتنے پیارا حسن والا ہمارا اسلام ہے یار. تو یہ قوم یہود کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس دین کے ساتھ آپ مانوس ہو جائیں. تسی پھر تو اڑتے ہو, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ طور پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی. اس لیے یہ دو وجوہات تھی, برکت واضح ہو جائے اور قوم یہود بھی متوجہ ہو جائے اور اسلام کا حسن بھی واضح ہو جائے. اور چوتھی چیز کی قسم, تھک گئے ہو تو بس کرا, نہیں تو کرا. مجھے پورا احساس ہے صبح جمعہ ہے اور میں نے خود 100 کلومیٹر چل کے آگے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے اپنے گھر سے, اس لیے عمومی طور پہ میں جمعے کا ٹائم نہیں دیتا. جمعرات کا عمومی طور دوں تو پھر تھوڑا کہتا ہوں کہ یار ٹائم و ٹائم تاکہ سارا کام ہو جاوے. لیکن بہرحال آپ توجہ کریں تاکہ میں بات سناؤں اور ٹائم و ٹائم ہی تھوڑی جان چھٹاں گے. یہ ذرا غور فرمائیں گے تو آپ کو ذرا آسانی محسوس ہوگی. گرامی قدر حضرات, یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن اس سے پہلے چوتھی قسم کا ذکر ہے اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں اس امن والے شہر کی قسم ہے. امن والا شہر کون سا ہے؟ تمام علماء نے بالاتفاق لکھا ہے اس سے مراد شہر مکہ ہے. کیا ہے؟ شہر مکہ ہے. تو یہاں امن کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ کہ زمانہ جہالت میں بھی وہاں پر جو آ جاتا تھا اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل قتل کا ایک بازار گرم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ چند دن پہلے حویلیاں کے اندر جلوس تھا تحریک لبیک کا, تو ان پر بھی فائرنگ کی گئی. یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا. یہاں دو یا وہاں دو, دینا تو پڑے گا. اور ایک دیکھ لو صحافی قتل ہو گیا کینیا کے اندر, کتنا شور مچا ہوا ہے. نہیں قتل ہونا چاہیے تھا. ہم انسانیت کے قتل کے لیے بالکل ہم اس چیزوں کو پسند کرتے ہی نہیں, اللہ یہ کہ کوئی گستاخ رسول ہو اور پھر اس کو کوئی کہے کچھ نہ, عدالتیں بانج ہو جائیں تو پھر تو کسی نے تو فیصلہ کرنا ہے نا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر لوگ سستیاں چھوڑ دیں, بر وقت سارے فیصلے کر دیں تو ہوں تو سارے ادارے حرکت چاہے نے ساڈے خلاف فلانا ہے فلانا ہے, اسی ہاں جی کریں گے. حضور واسطے تواڈے پیو نے حرکت چاہنا ہے, حضور کے لیے تو تم نہیں آتے ہو, بھگتنا تو پڑے گا. نبی پاک بار باتیں ہوئی اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے. ہوں پیا نا تواڈے گریبان نوں ہاتھ, ہوں حوصلہ کرو بچے ہو. حضور کی عزت بچا لو, اللہ کی قسم ہے تمہاری عزت بچ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میرے ملک کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور سب کو حضور کا عشق عطا فرما دے. اب ذرا غور سے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. صحافی قتل ہو گیا, سارے روڑا پا چھڑیا, او بندہ مر گیا, او بندہ مر گیا, او بندہ مر گیا. ایسے طرح نا جی. اب کیوں مرا, کیسے مرا, یہ تو میرا پتر قیامت والے دن ہی پتہ لگنا. ایتھے تانوں پتہ لگ جائے سوچیا جے بھی یہ وچے وچ ہی سمجھو دبیا گیا تے کٹیا گیا ہے, کوئی نہیں پتہ چلے گا. جس دن نظام مصطفیٰ آیا پتہ اس دن چلے گا, نہیں تو اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. یہ آپ کتاب الفتن کبھی پڑھ کے دیکھیں. حضور نے فرمایا یہ جو گندے حکمران ہوں گے نا, یہ اپنی کرسی کے لیے بندے مروا دیں گے لیکن کرسی نہیں چھوڑیں گے. ساری جنگ کی کرسی دی چل گو کہ میں بیٹھا ہوں, کہ میں بیٹھا. اب میں کہا پتر 5 منٹ ہو گئے اتنے آ کے بہ جائیں. واحد مولوی ہے جڑا کرسی تے بہندا بھی ہے تے چھڑ کے جاندا بھی. نہیں توجہ فرمایا. لیکن مولوی بندے دا پتر ہوے تے یہ مولوی ڈیزل ورگا ہوے تے پیٹدا رہندا, میرے تے کرسی کیوں کھچی ہے, کرسی کیوں کھچی ہے. بیٹھے ہو, اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے.
दोस्तान मुकर्रम बात जो करने का मकसद है, बच्चे को बिठाएंगे और पुत्र बह जाए, हैंड ब्रेक खिंचो यार, बह जा मेरा पुत्र, वो अगे केड़े चौड़ बनना ही ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो है आप सब रात की। शहर मक्का अमन वाला है, हमारा दीन भी अमन वाला है और ये नाल गैरत भी है। अब मक्का शहर है, फतह मक्का है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कहा इब्ने क़त्ल हुजूर का एक गुस्ताख था। खाने काबे का खिलाफ है ना जी, इन्हों ऐंज खिंच के ते विच वड़ के ऐंज लुक के खड़ोता है, ऐंज विच लुकिया खड़ोता है। आप काबे दे नाल लगे हैं। एक बंदे ने आख्या हुजूर तुसीं आख्या उन्होंने कत्ल कर दिया जे मेरा गुस्ताख है, वो तो काबे दे नाल अपना जनाब अली जिस्म ला के खड़ोता ते खिलाफ है। फरमा उत्थे ही टोटे कर दियो, जेड़ा केड़ा नहीं हो किसी दा भी नहीं। यानी अमन है पर गैरत भी है। वो जो नहीं फरमाया आप हज़रात ओ बैठे हो जज़ाकल्लाह मेरे बेटे। तवज्जो है आप बात, आपको बात समझ आ रही है हजरात को? जिसको समझ आई सुभान अल्लाह फरमाए ना प्यार के साथ। गिरामी कदर हजरात, ये शहर अमन वाला है और खुदा के लिए अमन कर लो। अमन, जिस घर में अमन ना हो, ना बीवी सुकून में है, ना बच्चे सुकून में है, ना शोहर सुकून में है, ना माँ बाप सुकून में है। ऐसे ही है जी। जिस गली में बदसुकूनी हो जाए सब परेशान, जिस मोहल्ले में बदसुकूनी हो जाए सब परेशान, जिस मुल्क में हो जाए सब परेशान। हमारे इस्लाम में तो अमन का हुक्म है भाई। अमन 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 पैदा करो भाई। जब अमन खत्म हो जाएगा उस वक्त अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हमारा हाल मुल्क शाम वाले लोगों की तरह हो जाएगा, सीरिया और लीबिया की तरह हो जाएगा। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। खुदा का खौफ करें, अपनी कुर्सियों के लिए बदअमनी ना करें, इस मुल्क को ठिकाने ना लगाएं, खुद ठिकाने लग जाए, दफा हो जाए, इस मुल्क की जान छोड़ दें। यहां पर जिस दिन निजाम मुस्तफा आ जाएगा सारा काम ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ के डाकू, लुटेरे, जिनाकार, बदमाश, सूदी, शराबी, कबाबी, कमीने, वो चाहते ही नहीं इस्लाम आए। ये यजीद की नस्लें कब चाहेंगी? यहाँ तो हुसैनियों को कुर्बानी देनी पड़े, करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? अमन पैदा करें, ये शहर ही अमन वाला है। तो जो है ना, ये दीन ही हमारा अमन वाला है। लेकिन आज ना मस्जिदें महफूज हैं और ना ही बाजार महफूज हैं, ना दरबार महफूज हैं। क्या दाता साहब पे धमाके नहीं हुए? बताइए मुझे। क्या बाबा फरीद पे नहीं हुआ है? बताए ना। मस्जिदों में नहीं हुए, बाजारों में नहीं, स्कूलों में लोगों ने बच्चे नहीं छोड़े। इवन देन इतने बदमाश आर्मी के बच्चे नहीं छोड़े। ऐसे ही है ना जी मेरे भाई। ये क्या है? सब कुछ ये बदअमनी है। और खुदारा बदअमनी वाला काम ना करना। और ये है बदअमनी मुल्क के एतबार से चंद बदमाशों की। असल बदअमनी वो है जब कोई बंदा सहाबा का मुखालिफ हो जाता है और सहाबा को भौंकना शुरू हो जाए, और जो सहाबा से मोहब्बत वाले हो कहते मैं तो छड़ना ही नहीं, मैं तो कुत्ते को मारना है। चूंकि अदालतें तो फैसला करके राजी नहीं है, जज तो समझो कि भंग पी के बैठे ने, मादरत जान की अमान पाऊं तो अन्य तरीन इन्होंने पता कुड़ियां सा फैसला करना है। बाकी का हो जनाब शामो शाम फैसला है, यह फैसला तेरे प्यो ने करना है, करना फैसला। समझ आ रही है? कोई अहले बैत को भौंकना पूछने वाला कोई नहीं। वो एक इंजीनियर है, वो वलियां के खिलाफ ही भौंकी जाता है। वो बांदरी के मुंह वाले को फड़ के लगाम पाओ भाई, तू एडे ही बैठा कमरे में बक बक करी होना है। वो कमीने बाहर निकल के किसी आलिम नाल गल कर, तेनों ही दीन सारा समझ आ गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। बदअमनी तो वो कर रहे हैं, हुण असीं जवाब देंगे फिर चीखदा है। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई मेरे जुमले। तो ये जो चार किस्म के कुत्ते हैं इधर देखिए। एक वो कुत्ता है जो नबी पाक की गुस्ताखी करता है, दूसरा वो कुत्ता है जो सहाबा की गुस्ताखी करता है, तीसरा वो कुत्ता है जो अहले बैत की करता है, और चौथा वो कुत्ता है जो वलियों की करता है। चौक कुत्तियां को फाड़ के लटका दो, इंशाल्लाह कभी बदअमनी नहीं होए। बदअमनी करते हैं और लोगों को जवाब तो देना पड़ता है। और जब कानून का दरवाजा भी खटखटाएं, वो भी दाएं बाएं जब हो जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई मुमताज कादरी की सूरत में बंदा आ जाता है। फिर कहते हैं वो ऐदा नहीं सी होना, तो मैं क्या पहलू ओदा ना होंदा तो फिर ऐदा भी ना होता। कोई सुन्नी आलिम ऐसा नहीं है जो ये कहता है कानून हाथ में ले लो, इजाजत है ही नहीं। वो लेकिन वो कानून है किथे, वो किथे ओनू बाहर कड्डो, ओए ओनू दसो पाया ना काम हो गया, तू है किथे बैठे हो।
کیا چکر ہے یار، یہ کیا چکر ہے؟ وہ دسو تو صحیح پہنے کیا کام ہو گئے؟ مسئلہ ہی پورا علاقہ میں بس اس کو سارے کیس کو ہی بدل دیا جاتا ہے۔ آج تک پاکستان میں کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ بتائیے مجھے، آج تک ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی ہے، سارے چھوٹ جاتے ہیں سارے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں مشکوک ٹھہرا رہے ہو؟ خدا کے لیے، اللہ رسول کی عزت کے لیے بھی کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ قانون والو، خدا کے واسطے اللہ رسول کی عزت پر بھی پہرا دے لو، تمہاری بھی عزتیں سلامت رہیں گی، ہمارے ملک کی عزتیں بھی سلامت رہیں گی۔ اگر وہ پاکیزہ ہستیاں نہیں نہ بچی تو کسی نے بھی نہیں بچنا، پامے کو مولوی تے پامے کو پیر تے پامے کو حکمران تے پامے کو نہ تو بھی بڑی بلا ہے سائیاں نے پڑھ کے تم دینا جے کیونکہ یہ نہ عزت بچاؤنی سی اس لئے تو سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ کی مسئلہ ہی تھے ہوئے اور کی مسئلہ ہے؟ قاضی کام کا شروع ہے، خبردار ہوں کوئی نہ بولے۔ نعرہ تکبیر! جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا۔ تقریر ہوندی پئی ہے، جڑا مسئلہ ہی بعد وچ کر لیں بہت ہی شوق چڑھ جاندہ کان کرن دا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے، اس طرح امن ہو سکتا ہے ورنہ کبھی امن ہو سکتا نہیں۔ گرامی قدر حضرات، کبھی بھی کسی بھی طور پر بد امنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دبانا پہ دباؤ لیکن گل نوں کٹ دی بھی نہ کی مطلب ہے جناب؟ کیوں گستاخ کو سر چکے یار؟ ملک کے بارے میں بھی کوئی غلط بات کرے تو کیوں کرے جناب؟ سب کو نہیں، لیکن بس ایتھے اپنی اپنی ریساں لگیاں جے، اپنے بندے نے اپنی اپنی گلاں نے۔ کاش کہ کوئی حضور کی بات کرنے والا بھی ہو اور حضور کے دین کی بات کرنے والا بھی ہو تو تب بات بننے والی ہے۔ جزاک اللہ۔ بات بہت دور نکل گئی، ٹائم بتائیں مجھے تھوڑا سا دکھا دے۔ گرامی قدر حضرات، جی مجھے بالکل علم ہو گیا، 12:15 ہو گئے، جان چھوٹنے والی آپ کی، توجہ فرمائیے ذرا۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ امن والا شہر ہے، اس امن والے شہر کے اندر قسم اس لیے اٹھائی گئی در سے امن بھی دیا جائے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوست، اس کے بعد 4 قسمیں اٹھانے کے بعد میرے رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا، اتنا خوبصورت انسان۔ لیکن آج اس انسان کی ایک دوسرے سے نفرت دیکھو۔ انسان تو وہ ہے جسے رب نے پسند فرمایا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، فرمایا اللہ نے آدم یعنی انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ وہ کیسی ہے خدا بہتر جانے، لیکن اس صورت کو میرے رب نے بہت پسند کیا ہے۔ قسم اٹھا دی کہ میں بڑا سونا بنا۔ بس اوقات صانع جب کوئی چیز بناتا ہے نا، انہوں اپنی بنائی شاید ایڈی سونی لگ دی ہے نا، وہ کہتا ہے یار میں ساریاں شیاں بنائیاں پر مینوں بھی بڑی سونی لگی ہے۔ اللہ نے ساریاں شیاں بنائیاں پر جدو انسان بنایا فرمایا مینوں ڈاڈا ہی سونا پیا لگتا ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ ایڈا سونا انسان نو بنایا جی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ بڑی ڈونگی گل قاری صاحب کر دے پہ جے۔ تو میرا قصور یہ ہے کہ میں اشعار بالکل یاد نہیں کرتا، دعا کریں یہ بھی ذوق پیدا ہو جائے۔ اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ آپ نے بہت خوبصورت ترجمانی فرمائی اس حصے کی، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے عزیز، ہمارے یہاں صورت بھی کون سی پسندیدہ ہے جی؟ چٹی چمڑی ہوگئے، چٹی چمڑی دا دور جے نہیں توجہ فرما رہے آپ موڑے دے منہ اڈے ہی لگے بھی آ کی ہویا ہے چٹی چمڑی دا دور جے۔ یقین اللہ تے کرو، مہربانی فرماؤ، چٹی چمڑی ہم نہ جاؤ۔ میں ایک جملہ دیتا ہوں اگر پسند آئے، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، وہ چمڑی نہیں دیکھتے، وہ دل دیکھتے ہیں۔ ہاں اگر چمڑیاں دیکھتے نا تو ابو لہب کو ضرور لے آتے۔ ابو لہب کا معنی انگارے کی طرح چمکنے، ٹماٹر طرح چمکدا سے جے، ایتا دا چٹا رنگ تھی، لیکن آپ نے اسے نہیں دیکھا۔ یہاں پر دل دیکھا نا تو دل ستھرا تھا، رنگ دا کالا بلارے ابھی انہوں بھی سینے لا چھڑیا سا، انہوں بھی سینے لا چھڑیا۔ جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اس بارگاہ میں یہ مقام و رتبے ہے۔ میرے بھائیوں کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئیے؟ آج کل نوجوانوں کو بھی چٹا ہونے کا بڑا ہے، نائیاں نو اینا تانگ کر دینے جب بند کرتے پیشلتے رگڑ رگی یا فول ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے کسی طرح چٹا ہو جمع او پایا نا وہ کیڑے کمی پہ گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں صوفیانہ، صوفیہ کہتے ہیں موبائل میں ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، وہ دے جو کچھ ہوگا نا موبائل دی سکرین دکھاؤں دی جب یہ دے وچ کی ہے ناتاں جے تقریراں جے یا کنجریاں جے سکرین نے دکھاؤں ہے۔
فرمایا آ جڑا ساڈا چہرہ سکرین جے تے ساڈے دل دے وچ کی ہے یہ ایس سکرین تو نظر آ جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی ہے. قرآن پڑھا کر درود پڑھا کر حضور نہ رج کے پیار کر سیابہ اہل بیت نہ رج کے پیار کر اے سکرین دسے گی تو کی ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. حسن پرستی کو چھوڑ دو کدھر پناس پہ ہو جناب. ہاں ویسے صفائی کرنی چاہیے صاف سوف رہنا چاہیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن آپ کو بتاؤں رنگ چٹا کرنے کا طریقہ صابن نہیں ہے لیکس نہیں ہے کریمیں نہیں ہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں لفظ وضو کا معنی ہی روشنی ہے. توجہ ہی نہیں فرمائی. لفظ وضو ذوق ان سے ذوق کا معنی روشنی ہوتا ہے. جن علماء وضو کرتے جے نا جی انہاں نوں ویکھو تسی چٹے تو چٹے مونڈے لے آؤ انہاں دے رنگ چوں کشش نہیں ہوئے گی جڑا وضو والے دی ہوئے گی. کیوں؟ وہ کریمہ دا حسن ہے یہ کریم دا حسن ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ کریمہ دا حسن ہے کریم دا حسن. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ایک اطمینان سکون اس کے چہرے پہ نظر آئے گا جو ہر وقت باوضو رہتا ہے. باوضو رہا کریں اس کی اپنی برکات ہوتی ہے. گرامی قدر حضرات انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے لیکن انسان کو چاہیے انسان رہے. امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے اور دیگر شاید کئی صوفیاء نے بھی یقیناً اس کو لکھا ہوگا. توجہ ہے تو سنا دو. فرمائے موٹی موٹی انسان کی تین قسمیں. ایک وہ انسان ہے جو اپنی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے نہ محمود ہے. نہیں پسند اللہ کو اپنی مرضیاں کرنا ہے ہٹ جا سائڈ تھے. دوسرا وہ ہے جو لوگوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. لوگ سود کھاتے ہیں اس نے شروع کر دیا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس نے شروع کر دیا. لوگ کا حرام کری انہیں شروع کر چڑی. لوگ کا پینٹا انہیں کر چڑی. یہ لوگ کا داڑھی بنائی انہیں. لوگ کا ماں پہ نستا انہیں جیڑا لوگ کا دے مگر دوڑ لگ گئی. لوگ کا نے مگر فرمایا تینوں لوگ کا نے مگر لگن واسطے نہیں. ہائے 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 ہائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے میری عزیزوں. کیا میں امید کروں توجہ فرمائیں گے. مدنی چینل آپ دیکھا کریں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے. باقی سنی تناظیم و تحاریک جتنی بھی ہیں اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھی اور بعد میں دو.